الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا ساقی الحوض صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حوض کوثر کے ساقی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ شب معراج میں جنت کی سیر کر رہا تھا، سیر کرتے کرتے ایک نہر پر پہنچا، اس نہر کے کناروں پر خولدار موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے جبرائیل امین علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو بتایا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا کی ہے، اس کی مٹی خوشبو اور بہت تیز اور مشک اور کستوری سے زیادہ تیز ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ آج آپ جڑے رہیے، کیونکہ آج انشاءاللہ مل کر چلیں گے قرآن پاک کی 108ویں سورہ یعنی سورہ کوثر کا ذکر کریں گے اور اس کا ترجمہ، اس کی تفاسیر آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی ہے، پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ بات یہ ناظرین کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 شہزادیاں اور 3 شہزادے عطا کے۔ ان تمام شہزادوں اور شہزادیوں کی ناظرین شان اور ان کا مقام یقیناً عقل سے ماورا ہے۔ بس اتنا ہی کہہ دینا اور اتنا ہی سمجھ لینا کافی ہے کہ وہ محبوب رب العالمین کے جگر پارے ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو خلق کیا ہے۔ جس طرح ناظرین اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، یعنی رفعتوں کی جن بلندیوں نے کائنات کے تاجدار کے نالین پاک کو بوسے دی اور بار بار بوسے دی اور بارہا بوسے دیے، اسی طرح ناظرین اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو آزمائشوں سے بھی گزارا، اور اس طرح سے گزارا کہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام پر آزمائشیں آئیں اور ان میں بھی اولو العزم انبیاء کرام علیہ السلام شدید ترین آزمائشوں سے گزارے گئے، وہیں امام الانبیاء ان تمام انبیاء سے کہیں زیادہ آزمائشوں سے گزارے گئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پر اپنے کرم کی جو برکھا برسائی، اس کا ایک شجر ہے سورہ کوثر، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسی عظیم القدر نعمت سے نوازا ہے ناظرین، اور ایسی عظیم القدر نعمت کہ اس کی شان کبریائی جو ہے یقیناً اس کو یہ زیبا ہے ناظرین، جس میں ایک ہی وقت میں ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی بھی کر دی ہے، اور ان پر عطاؤں کی بارش بھی کر دی ہے، اور انہیں عبادات کا حکم بھی دیا ہے، اور ان کے دشمنوں کو سخت ترین وعید بھی سنائی ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ یہ وہ بشارت ہے جو آسمان سے جبرائیل امین زمین پر لے کر آئے، یہ وہ ڈھارس ہے جو محب کی جانب سے اپنے محبوب کے لیے اتاری گئی، یہ وہ وعدہ ہے جو محب نے اپنے محبوب سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور اولاد پاک کا تذکرہ ناظرین قیامت تک ہوتا رہے گا، اور جو دشمن ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ نیست و نابود بھی ہو جائیں گے اور ان کا نام لیوا بھی کوئی نہ ہوگا۔ سورہ کوثر ناظرین، اب یہ میں ذرا آپ کو دوسرا ایک اینگل بتلاتا ہوں کہ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت تو ہے ہی، لیکن کمال یہ ناظرین کہ کوئی شخص اگر اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے تو اس کے نامہ اعمال میں اتنی نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں کہ وہ خود اس بات کا اندازہ کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو کس طرح ختم فرماتا ہے اور اس کی نیکیوں کو کس طرح سے بڑھاتا ہے۔ بلکہ صوفیہ کا ماننا ہے ناظرین اس بارے میں کہ سورہ کوثر جائز حاجت کا پورا ہونے کے لیے اور جائز دعا کے قبول ہونے، تمام تر مشکلات کے ختم ہونے اور تمام معاملات کے حل ہونے اور غموں کو راحت میں بدلنے کا ذریعہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت پاتے یہ ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں۔ ناظرین کرام، ایک بات اور ذہن میں رکھیے کہ آج ظاہر ہے چونکہ ہمیں سب سے بڑا مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہماری بہت ساری پرابلمز اس وقت زندگی کی ایسی ہیں جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کوئی اسکیپ یا سولوشن نہیں ملتا۔ آج آپ کو بتلائیں گے انشاءاللہ، جید علماء کرام سے پوچھیں گے اس بارے میں کہ سورہ کوثر بنیادی طور پہ
ہماری حاجات کے یوں کہیے کہ اپنا حل کے لیے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے کس طرح سے اکثیر کا کام کرتی ہے۔ لہٰذا آج انشاءاللہ ایک تو سب سے پہلے اس کے شان نزول پہ بات کریں گے، اس کے پس منظر پہ بات کریں گے، کن حالات میں اور کن آزمائشوں کے اوقات میں سورت نازل ہوئی اس پہ بات کریں گے۔ ملک کے جید علماء کرام سے یہ بھی سوال کریں گے کہ اس مبارک سورت کا جو پہلا حصہ ہے، بے شک ہم نے آپ کو انتہائی یعنی یوں کہیے کہ بے انتہا کثرت بخشی ہے، اس کثرت سے بنیادی طور پہ کیا مراد ہے اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اسی طرح سے اس سورت کا جو دوسرا حصہ ہے یعنی پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کریں اور قربانی دیا کریں، اس سے بنیادی طور پر مراد کیا ہے، اور پھر اس سورت کا تیسرا حصہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اپنے محبوب کے دشمنوں پر عروج پر ہے، ان کے لیے وعیدیں ہیں، اور دشمن کے جو بے نسل ہونے کا اور بے نام و نشان ہونے کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ اعلان کر دیا، اس سے بنیادی طور پر کیا مراد ہے۔ اور اگین وہی بات کہ آخر میں انشاءاللہ آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ اس سورت کو اپنے تمام تر مسائل کے حل کے لیے آپ کو کیسے پڑھنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ اس وقت دو شخصیات موجود ہیں، یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، محترم جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں۔ دوسری شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب تشریف فرمائیں۔ دونوں اب آپ کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے پروفیسر صاحب آپ ذرا سورہ کوثر، اس کا شان نزول، اس کا پس منظر آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ المحترم۔ بہت شکریہ محترم جنید اقبال صاحب، آج کی صبح اہل ایمان کو اس پروگرام کے ذریعے یہ نوید جا فضا سنا رہی ہے کہ ہمیں اللہ نے اپنے لطف و کرم کی بدولت کس شان اور عظمت والے رسول کا امتی ہونے کا اعزاز عطا کیا ہے۔ بے شک سورہ کوثر قرآن کریم میں اس کا نمبر 108 ہے، اور یہ دیکھنے میں قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت ہے، لیکن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات کا، آپ کے رفعت درجات کا، آپ کی عظمتوں کا، آپ کے حسن و جمال کا، آپ کے علم و عمل کا، حکمت کا جو ایک سمندر اس میں موجزن ہے، اس کا کوئی کنارہ نہیں پا سکتا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول کا پس منظر کیا ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قرآن بڑے واضح انداز میں اہل عالم کو بتا رہا ہے کہ ما جاء من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، کہ اللہ نے جو رسول بھی بھیجا قوموں نے ان کا مذاق اڑایا۔ اور یہاں تو معاملہ اور ہے، کیونکہ وہ تشریف لائے ہیں جن کے لیے کائنات بنی، جن کے آنے کی انبیاء علیہ السلام اطلاع دیتے رہے، خوشخبریاں سناتے رہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف اہل مکہ نے جو ایک محاذ کھڑا کیا، انہوں نے مختلف کمیٹیاں بنا دیں۔ ایک کمیٹی کا کام یہ تھا کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی تلاوت کریں تم شور و غوغا کرو۔ ایک کمیٹی اس لیے بنائی گئی کہ وہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارے معاذ اللہ۔ ایک کمیٹی ایسی تشکیل دی گئی کہ جو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کو اذیتیں دینے پر معاذ اللہ۔ تو اس میں جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھانے کے لیے، آپ کو ہر طرح سے ٹارچر کرنے کے لیے مقرر ہوئی، اس میں ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، عقبہ بن معیط ہے، عاص بن وائل ہے۔ یہ وہ بدبخت لوگوں کی جماعت ہے کہ جو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتے۔ اسی لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح میں ستایا گیا ہوں، مجھ سے پہلے اللہ کا کوئی نبی اس طرح نہیں ستایا گیا۔ اللہ۔ اب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرف آپ نے اشارہ بھی کیا کہ نرینہ اولاد سے بھی نوازا اور آپ کو بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، آپ کے 3 صاحبزادے اور 4 بیٹیاں، اللہ رب العزت نے آپ کو جو بیٹے عطا کیے اس کی حکمت تھی کہ انہیں زندہ رکھا جائے یا نہ رکھا جائے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادگان کو
جو 3 بیٹے ہیں، قاسم ہیں، عبداللہ ہیں، ابراہیم ہیں، قاسم اور عبداللہ اللہ نے آپ کو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے عطا کیے، ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ سلام اللہ علیہا سے آئے۔ اب حکمت یہ تھی کہ اگر آپ کے صاحبزادے زندہ رہتے ہیں وہ نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اگر وہ نبی ہوں گے تو خاتم النبیین پر حرف آتا ہے، اور اگر وہ نبی نہیں ہوں گے تو لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے گا کہ فلاں فلاں انبیاء کرام علیہ السلام کی اولادیں تو نبی ہیں، بے شک، اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ صاحبزادے نبی نہیں ہیں۔ اس لیے پروردگار عالمین اپنی حکمتیں خود جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ کس نعمت کو کہاں رکھنا ہے، کہاں لینا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے 2 صاحبزادگان جو مکہ مکرمہ میں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے پیدا ہوئے کم سنی میں، اور حضرت عبداللہ تو تقریباً 2 سال سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیے۔ اب سیدنا حضرت عبداللہ کے وصال پر سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر ایک غم کا پہاڑ تھا، غمزدہ تھیں، لیکن مشرکین کو موقع مل گیا۔ ایک دن نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم باب الصفا سے داخل ہوئے، جب باب المروہ سے باہر تشریف لائے تو وہاں ابو لہب تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیٹے کے وصال کے متعلق ایک لفظ استعمال کیا، ابتر، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ، الیاذ باللہ۔ ابتر کے معنی ہے مقطوع النسل، جس کی نسل آگے نہ چلے۔ ان بدبختوں کا خیال یہ تھا کہ جب نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد باقی نہیں رہے گی تو دنیا میں آپ کا نام نہیں رہے گا، بس آپ کے وصال کی دیر ہے اور آپ کا نام مٹ جائے گا۔ لیکن انہیں کیا معلوم کہ رب کائنات نے تو کائنات کے ذرے ذرے میں اپنے نام کے ساتھ اپنے محبوب علیہ السلام کو جگہ دی ہوئی ہے۔ تو ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور یہی حال عقبہ بن معیط کا، یہی عاص بن وائل کا، یہ سارے کے سارے بدبخت مل کر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس طرح کی باتیں کر رہے تھے۔ اور وہ پروردگار عالمین جو آپ کو اپنے وجود کی سب سے بڑی دلیل بنا کر زمین پر بھیجنے والا ہے، اس کی غیرت نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس مرتبہ و مقام پر ہے کہ آپ سے پہلے اللہ نے جتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں بھیجے، ان پر جو لوگوں نے تضحیک کی، ان کا مذاق اڑایا، اس کا جواب یا تو انہوں نے خود دیا یا کسی خارجی سہارے سے دے دیا گیا۔ لیکن جب بات آئی امام المرسلین سید الاولین والآخرین کی تو اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا کہ محبوب کوئی بھی آپ کے بارے میں نازیبا لفظ زبان سے نکال کر جائے کہاں، میں اس کو اینٹ کا جواب پتھر سے دوں گا، میں خود میدان میں آؤں گا، تیری عظمت کے ڈنکے بجاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مشرکین کے ان بد زبانیوں پر آپ کو سورہ کوثر کی صورت میں ایک ایسا خزانہ عطا کیا جو عظمتوں پر مشتمل ہے۔ سبحان اللہ۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اب 3 حصے بنیادی طور پہ اس سورہ مبارکہ کے، پہلے حصے سے بات کو جو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ اس بارے میں بتلائیے یہ جو بے انتہا کثرت سے کیا مراد ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کون سی ایسی کثرت ہے جو اپنے محبوب کا عطا فرما رہا ہے، اور قیامت تک ہر مسلمان جو ہے اس کثرت کا چرچا بھی کرتا رہے گا اور اس چرچے سے محظوظ بھی ہوتا رہے گا۔ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ جنید بھائی، سورہ کوثر کہنے کو تو قرآن مجید کی سب سے مختصر صورت ہے، لیکن اس صورت کی ہر آیت میں اور آیت کے الفاظ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کے وہ دریا بہائے ہیں جن کی نہ کوئی حد ہے اور نہ کوئی کنارہ ہے۔ اور یہ قرآن مجید کی وہی صورت ہے کہ جس کے اختصار کو دیکھ کر اور جس کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر بڑے بڑے فصحائے عرب اور بلغائے حجاز نے کہا تھا کہ ما ھذا کلام بشر، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ سورہ کوثر کی یہ جو پہلی آیت ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔
اس لفظ کوثر سے جو بنیادی طور پر معنی لیا گیا وہ حوض کوثر اور نہر کوثر ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی، برف سے زیادہ ٹھنڈی اور کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اور لطف بالائے لطف یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جام اپنے ہاتھوں سے اپنے غلاموں کو پلائیں گے۔ تو اس سے جو بنیادی معنی ہے وہ نہر کوثر ہے۔ لیکن امام ابن کثیر نے بھی، علامہ اسماعیل حقی نے بھی لکھا کہ اصل میں جو نہر کوثر اور حوض کوثر ہے یہ کوثر کا ایک حصہ ہے۔ وہ کثرت جو اللہ نے اپنے نبی کو عطا کی، اس کثرت میں سے ایک چیز کو حوض کوثر یا نہر کوثر کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کثرت کا عالم کیا ہے یہ خدا ہی جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو لفظ کوثر ہے اس کو ہم اس انداز سے بھی سمجھتے ہیں کہ 60 کے قریب اس کے معنی بیان کیے گئے ہیں۔ اچھا 60 کے قریب اس لفظ کوثر کے معنی، اور لفظ کوثر کی کثرت کو یوں سمجھیے، خیر کثیر اور کثرت وہ کیا ہے؟ دیکھیے قلیل کے مقابلے میں کثیر کا لفظ بولا جاتا ہے زیادہ، اور چیز زیادہ ہو جائے تو اس کو اکثر کہتے ہیں، بہت زیادہ ہو تو کثار کہتے ہیں، اور اگر اتنی زیادہ ہو کہ وہ کسی ترازو میں اور پیمانے میں نہ آتی ہو اس کو کوثر کہا جاتا ہے۔ اب رب کریم نے نہ کثیر کا لفظ بولا ہے، نہ اکثر کا لفظ ارشاد فرمایا، نہ کثار کا، فرمایا کوثر۔ اتنا عطا کیا ہے کہ کائنات انسانیت کا کوئی پیمانہ، کوئی ترازو نہ اس کو ماپ سکتا ہے، نہ تول سکتا ہے، نہ اندازہ لگا سکتا ہے، نہ گن سکتا ہے۔ پھر اسی لفظ کوثر کی کثرت کو یوں بھی سمجھیے، قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب فرما دیجئے یہ جو دنیا ہے اللہ کے ہاں یہ قلیل ہے۔ جس رب کا قلیل یہ ہے کہ اتنی بڑی کائنات اور کائنات میں جو کچھ ہے وہ رب کا قلیل ہے، تو رب کے قلیل کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے تو رب کے کثیر کا اندازہ کیا کریں گے؟ اور جب رب کے کثیر کا اندازہ نہیں تو پھر اکثر کا اندازہ، اکثر کا اندازہ نہیں تو کثار، کثار کا اندازہ نہیں تو پھر کوثر کا اندازہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اب جب لفظ کوثر سے کثرت کی طرف آتے ہیں کہ کون سی کثرت مراد ہے، تو بنیادی طور پر پہلا معنی اس کا یہ لیا گیا کہ اس کثرت سے مراد اولاد رسول کی کثرت بھی ہے، کہ وہ جو تانا ہے اسی آیت کے آخر میں، اس سورت کے آخر میں ذکر کیا گیا، اس کا جواب لفظ کوثر سے دیا گیا کہ ابتر تم ہوگے، اور کثرت ہم نے اپنے حبیب کو عطا کی اولاد کے اندر کہ قیامت تک حسنی سید بھی تمہیں نظر آئیں گے اور حسینی سید بھی نظر آئیں گے، اور ہم اپنے حبیب کی خاطر دستور بدلتے ہیں، لوگوں کا نسب اور نسل بیٹوں سے چلتی ہے، ہم نے ختم نبوت کی حکمت کے تحت ان کی مذکر اولاد کو بلوغت سے پہلے واپس بلایا، اب ان کا نسب کیسے چلے گا؟ تو یہ میرے محبوب ہے، ہم نے دستور بدلا، ان کا نسب اور نسل ان کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے چلے گا۔ اسی لفظ کوثر سے مراد نبی علیہ السلام کے علوم کی کثرت بھی ہے، جس طرح امام بصیری فرماتے ہیں فَإِنَّ مِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، جو نبی علیہ السلام کے علوم ہیں اس میں سے ایک علم لوح و قلم کا علم ہے، اس کے علاوہ علوم کیا ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کثرت سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی کثرت بھی ہے کہ 120 صفحے ہوں گی، 40 ان کی ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتیں ہیں، اور 80 صفحے صرف آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والوں کی ہوگی۔ اس کوثر سے مراد نبی علیہ السلام کے معجزات بھی ہیں، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیدا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، اور اس لفظ کوثر سے مراد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی ہیں، اس لفظ کوثر سے مراد قرآن بھی ہے، اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا اس کوثر سے مراد نبی علیہ السلام کے سینہ اطہر کا وہ نور ہے جو رب تک پہنچاتا ہے۔ پھر قرآن مجید کی اس صورت کا اسلوب دیکھیے، عربی زبان کے اندر کسی کو کوئی چیز دینے کے لیے دو لفظ بولے جاتے ہیں، آتا اور ایتا، دونوں کا معنی ایک ہی ہے، کسی کو کوئی چیز دینا۔ یہاں ایتا کا لفظ نہیں ہے، آتا سے فرمایا انا آتیناک الکوثر، ایتا کا لفظ کیوں نہیں بولا؟ کہ دونوں میں ایک فرق ہے، معنوی طور پر فرق یہ ہے، ایتا میں دینے کا معنی تو پایا جاتا ہے، ملکیت کا معنی نہیں پایا جاتا، آتا میں دینے کا معنی بھی ہے، ملکیت کا معنی بھی ہے، تو گویا فرمایا حبیب ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، دے کر مالک بنایا ہے، آپ جس کو چاہیں، جو چاہیں، جب چاہیں، جتنا چاہیں، جیسے چاہیں عطا فرمائیں، ہم نے آپ کو کوثر کا مالک بنایا۔ ان کے ہاتھ میں ہر کنجی ہے، مالک کل کہلاتے یہ ہیں، رب ہے موتی یہ ہیں قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سلامت رہیے آپ۔ پہلا حصہ کثرت کے حوالے سے ظاہر ہے، اور یہ کثرت ایسی کثرت ہے کہ اتنے قلیل وقت میں اس کثرت کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا۔ دوسرا حصہ اس کا بڑا کمال ہے وہ کہ جب ظاہر کثرت کا ذکر آ گیا تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پس آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی دیا کریں۔ تو اس سے مراد کیا ہے بنیادی طور پر پروفیسر صاحب کہ اب رب اس میں کیا چاہتا ہے؟ بتائیے۔
ظاہری طور پر تو اس سورہ مبارکہ کے کلمات کو سامنے رکھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قیامت تک آنے والے ہر مومن کو اس بات کی تعلیم دی کہ تیرا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ فصل لے رب کا، نماز پڑھیے خالصتاً اپنے رب کے لیے، نمود و نمائش کے لیے نہیں، قربانی دیجیے اپنے رب کی رضا کے لیے۔ اب اس خلوص اور رضا کے جو حکمتیں ہیں، جو انعامات ہیں، ان کو تو کوئی شمار نہیں کر سکتا، لیکن فصل رب کا ونہر کے تحت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اقوال کی روشنی میں ایک خوبصورت نقطہ علماء نے بیان کیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو کوئی تحفہ دیتا ہے، ہدیہ دیتا ہے، اب دیے ہوئے ہدیے کو واپس لینا اچھا نہیں، لیکن اگر چاہے لے سکتا ہے۔ اچھا، یہ فقہی مسئلہ ہے اور بڑا خوبصورت اس انداز میں اس آیہ کریمہ کی روشنی میں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا روشن پہلو سامنے آتا ہے کہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کو کوئی ہدیہ دے تو یہ بات اچھی نہیں کہ اسے واپس لے، لیکن لے سکتا ہے۔ لیکن اگر دینے والے نے کچھ دیا اور اس کے مقابلے میں لینے والے نے بھی کچھ دے دیا تو پھر نہیں لیا جا سکتا۔ اچھا، پروردگار عالمین نے فرمایا کہ اے محبوب انا اعطیناک الکوثر، کوثر فعل کے وزن پر جس طرح کہ ہم سن چکے کہ اس کی کثرت کا اندازہ لگانا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں، بالکل ٹھیک ہے۔ اب اللہ رب العزت نے کوثر عطا فرما کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ہیں کہ دنیا میں آتے ہوئے خزانوں کی چابیاں لے کر آئے ہیں، پھر اعلان کیا ہے کہ اوتیت مفاتیح خزائن السماوات والارض، اللہ نے زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی چابیاں ہمیں دے دی ہیں، مجھے تھما دی ہیں، اور اس لیے اللہ نے اپنی مخلوق کو فرمایا کہ ما آتاکم الرسول، میں نے اپنے خزانوں کا مالک اپنے حبیب مکرم کو بنا دیا ہے۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اس لیے اب جس کو قیامت تک جو لینا ہے، ما آتاکم الرسول، جو تمہیں رسول عطا کریں وہ لینا ہے، ان سے ملنے والی نعمت۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نعمتوں کا مالک بنا کر فرمایا کہ محبوب اس کے صلے میں آپ نماز پڑھ دیجئے، قربانی کر دیجئے، تاکہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے ہو جائیں، یہ آپ ان کے مالک بن جائیں، آپ کو دے دیے جائیں۔ لیکن فصل لرب کا ونہر کی تعلیم مجھے اور آپ کو یہ بتا رہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو بندہ اس زمین پر اللہ کی رضا کو، اللہ کے لیے ہر کام کو وقف کر لے تو کل قیامت کے دن جب کہ عرش الہی کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس بندے کو اس وقت بھی اس سائے میں جگہ ملے گی، اس کی نعمت کے سائے میں، جو اپنے ہر عمل کو، کیونکہ دنیاوی زندگی میں سب سے مشکل کام انسان کے لیے یہ ہے کہ وہ اپنی نیت کی درستگی پر قائم رہے۔ جب بھی انسان کوئی اچھا کام کرنے لگتا ہے تو شیطان سب سے پہلے اس کی نیت پر قابض ہو کر اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ تو یہ کام اس لیے کر کہ لوگوں میں تیری واہ واہ ہو، لوگ سمجھیں کہ تو بڑا نیک ہے، تو بڑی قربانی دے رہا ہے۔ فصل لرب کا ونہر میں ایک بات تو یہ بھی میں سامعین تک پہنچاؤں گا، ناظرین تک، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ قربانی کا ثبوت دیجیے، جب یہ آیہ کریمہ آئی تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال قربانی دیا کرتے اور فرماتے کہ تم نے نماز کے بعد قربانی کرنی ہے، اگر نماز سے پہلے کوئی قربانی کرے گا تو وہ گوشت کھائے گا، قربانی نہیں ہوگی۔ بلکہ اسی موقع پر ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو پہلے قربانی کر چکا ہوں، اب کیا کروں؟ فرمایا وہ تو نہیں ہوئی۔ تو وہ کہنے لگا میرے پاس ایک بکری کا بچہ ہے جو مجھے 2 بکروں سے بھی زیادہ پسند ہے، میں اگر وہ کر دوں تو میری طرف سے ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے لیے ہو جائے گی،
لیکن بعد میں آنے والوں کے لیے 6 ماہ کا بکرا ہونا ضروری ہوگا، 6 ماہ کا کم از کم جانور ہوگا تو ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا، ورنہ 1 سال کے لیے ہے، لیکن موٹا تازہ دمبا وغیرہ 6 ماہ کا بھی چلتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ کے ذریعے ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلائی۔ رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو کیفیت یہ تھی کہ آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سانس لینا اللہ کی رضا کے لیے تھا، لیکن آپ کے ذریعے امت کو یہ تعلیم دی گئی کہ تم اپنی زندگی میں اس بات کو اہمیت دو کہ تمہارا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ جب میں کوئی بھی کام اس نیت سے کرتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو رضوان من اللہ اکبر، اللہ کی رضا سب سے بڑا انعام ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اچھا، اس میں پروفیسر ایک جملہ اور آپ ایڈ فرمائیے کہ یہ اظہار تشکر بھی تو ہے نا، ظاہر ہے اللہ نے کہ جو وہ اتنی عظیم جس کا کوئی مطلب حساب ہی نہیں ہو نعمت عطا کی، جی وہ تو میں ابتدا میں عرض کر چکا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی نعمتیں ملتی، آپ کا تشکر کا انداز اس سے اور زیادہ ہوتا چلا جاتا۔ ٹھیک، جب اللہ نے تہجد کے لیے آپ کو حکم دیا کہ کچھ کم کیجئے، آپ کا شکر ادا کرنا اور بڑھ گیا، اور اسی لیے آقا علیہ السلام کی بدولت ہمیں یہ تعلیم دی گئی کہ پروردگار عالمین کی طرف سے جو نعمت ملے اس کا شکر ادا کریں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، تم شکر گزار بنتے چلے جاؤ، میں اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاؤں۔ اب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جب اس پر دکھی تھیں تو آقا علیہ السلام نے اس آیہ کریمہ کی روشنی میں فرمایا کہ اے خدیجہ، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہوتی کہ اللہ نے تم سے یہ جو نعمت لی ہے اس پر تم اگر صبر کرو گی، اس کا شکر بجا لاؤ گی تو وہ جنت کے دروازے پر تمہارا انتظار کر رہا ہوگا اور تمہارا ہاتھ پکڑ کر وہ تمہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ تو کیا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر؟ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان آیہ کریمہ کے ذریعے اسی بات کی تعلیم دی کہ ہمارا چلنا پھرنا، اوڑھنا بچھونا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی رضا کا طلبگار بننا چاہیے۔ ہم ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے جب پابند ہو جائیں گے تو اس کی نعمتوں کی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے، سورہ کوثر پہ آج بات ہو رہی ہے اور کیا حسین گفتگو علماء کرام فرما رہے ہیں۔ وقفے سے لوٹ کے انشاءاللہ اس کا جو تیسرا حصہ ہے، ان شانئک ھو الابتر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی بھی دشمن ہے نا صاحب، اسے یہ تو ہمارا تیقن ہونا چاہیے اسے کہیں جگہ نہیں ملے گی، کہیں جگہ نہیں ملے گی، چاہے وہ کسی بھی شکل میں موجود ہے۔ درود پاک سرکار کی بارگاہ میں، ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کیجئے۔ لوٹ کر انشاءاللہ تیسرے حصے پہ بات کرتے ہیں اور ضرور آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آج آپ کو یہ بھی بتلائیں گے کہ یہ جو سورہ کوثر ہے یہ وظائف کی صورت میں آپ اس کو کیسے اختیار کر سکتے ہیں اور اس کے کتنے بڑے بڑے یوں کہیے کہ انعامات ہیں، تصور سے باہر ہے۔ درود پاک پیش کیجئے۔ جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج سورہ کوثر پہ ناظرین گفتگو ہو رہی ہے، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر پہ بات ہو رہی ہے اور ملک کے جید علماء کرام ہمارے ساتھ پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب اور جناب پروفیسر بشارت صدیق ہزاروی صاحب موجود ہیں۔ ایک بات میں طفل مکتب کی حیثیت سے بھی سوچ رہا تھا اور ظاہر ہے اصل تو گفتگو علماء کرام فرمائیں گے۔ یہ جو تیسرا حصہ ہے ناظرین، ویسے تو ظاہر ہے اس آیہ مبارکہ کے تینوں ٹکڑے اپنی جگہ کیا ہی شاندار ہیں، لیکن تیسرا حصہ جو ہے اگر اس کو فی زمانہ اگر آپ ریلیٹ کریں، آپ دیکھیے ہم بہت سی جگہوں پہ جب بھی سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کی بات آتی ہے تو یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کمپرومائز کر جاتے ہیں، مصلحت کا شکار ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1450 برس پہلے اس سورت کے ذریعے سے یہ بتلایا کہ تم اپنی مصلحتوں کا شکار ہو جاؤ تو ہو جاؤ، قدرت اپنے محبوب کی ناموس کے معاملے میں کبھی بھی مصلحت کا شکار نہیں ہے۔ جب بھی کسی نے گستاخی کی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں تو انسان ایکٹیو ہو نہ ہو، قدرت ضرور ایکٹیو ہوتی ہے اور ایسا ایکٹیو ہوتی ہے صاحب کہ پھر وہ قرآن کا حصہ بن جاتا ہے۔ اب ذرا یہ بتلائیے، یہ بڑا اہم پہلو ہے، میں چاہتا ہوں اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے گا۔ تیسرا حصہ ہے یعنی آپ کا دشمن ہی بے نسل اور بے نام و نشان ہوگا۔ پروفیسر صاحب ذرا سلسلے کو یہیں سے بڑھائیے۔ جنید بھائی، یہ جو اس سے مختصر سورت کا تیسرا حصہ ہے، ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، اس کی نسل منقطع ہوگی اور وہ ابتر ہوگا، وہ نقصان اٹھائے گا، وہ خسارہ اٹھائے گا۔
قرآن مجید فرقان حمید میں اس طرح کا اسلوب متعدد مقامات پر ہمیں نظر آتا ہے، لیکن اس جو جملے کا پس منظر ہے اور اس آیت کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے، جبل ابو قبیس سے قولوا لا الہ الا اللہ کے ذریعے جس دعوت و تبلیغ کا آغاز کیا گیا تھا، کفار کا خیال یہ تھا کہ یہ تھوڑے عرصے کی بات ہے اور اس کے بعد اسلام ختم ہو جائے گا۔ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس وقت جو اکلوتے صاحبزادے تھے ان کا وصال ہوا تو اس پر بڑا جشن منایا گیا کہ یہ مسلمانوں کے نبی کا اکلوتا بیٹا تھا، دنیا سے رخصت ہو گیا، اب جب معاذ اللہ یہ خود دنیا سے چلے جائیں گے تو اسلام کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اس پر رب کریم نے یہ جواب ارشاد فرمایا کہ ان شانئک هو الابتر، کہ آپ غم نہ کریں، جس طرح نبی علیہ السلام نے اپنے اس صاحبزادے کو ہاتھوں میں لیا ہوا، آنکھوں میں آنسو تھے، اور آپ نے زبان اقدس سے فرمایا کہ میرا دل بھی غمگین ہے اور آنکھیں بھی آنسو بہا رہی ہیں، لیکن زبان سے وہی بات کروں گا جس پر اللہ راضی ہوگا، میں کوئی شکوہ نہیں کروں گا، یہ اللہ کی امانت تھی۔ اب اس پر قرآن کی آیت اتری۔ اب وہ لوگ ابتر کیسے ہوئے تو ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ بنیادی طور پر وہ 4 لوگ تھے جنہوں نے یہ تانا دیا تھا۔ ان میں سب سے پہلے عقبہ بن ابی معیط تھا، اس نے یہ تانا دیا، اس کے 3 بیٹے تھے، تینوں اسلام لے آئے، خود یہ کفر پر مرا۔ دوسرا آدمی عاص بن وائل تھا، ان کے 2 بیٹے، دونوں اسلام لائے اور عاص بن وائل خود کفر پر مرا۔ اسی طرح ابو جہل تھا، خود کفر کی موت مرا، بیٹے اکرمہ وہ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ قعب بن اشرف وہ ابتر ہی تھا، اس کی اولاد تھی ہی نہیں، وہ دونوں والوں سے ہی ابتر تھا، مانوی طور پر اور حقیقی طور پر بھی اس کی اولاد ہی کوئی نہیں تھی، وہ بے اولادہ مرا۔ اب یہ ابتر کیسے ہوئے کہ اولاد جن کی تھی وہ بھی نبی علیہ السلام پر ایمان لا کر، تو گویا قرآن نے کہا کہ جب وہ اسلام لے آئے تو اختلاف دین کی وجہ سے وہ تمہاری نسل سے نکل کر وہ مسلمانوں کے نبی کے دینی بیٹے بن گئے ہیں، ابتر تو تم ہو گئے، یعنی کفر کو مقتول نسل کر دیا، کفر تمہارا مقتول نسل ہو گیا، وہ کفر تو آگے چلا ہی نہیں، اور کفر کے اعتبار سے تم ابتر ہو گئے، تو وہ دینی بیٹے نبی علیہ السلام کے بن گئے، تو ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں دوسری بات یہ سمجھنی ہے جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی، آپ فرماتے یہ ان شانئک هو الابتر کے جو لفظ ہیں یہ قیامت تک کے لیے ہیں، اس میں صرف یہ دشمن مراد نہیں، قیامت تک آنے والا ہر دشمن رسول مراد ہے، اور ہر گستاخ رسول مراد ہے کہ ابتر وہ ہوگا، نبی علیہ السلام کے نام کا چرچا جاری رہے گا اور آپ کی اطاعت اسی طرح کی جاتی رہے گی، قیامت تک جو بھی دشمن رسول ہے وہ ابتر ہوگا۔ اب 1450 سال کی کم و بیش جو تاریخ ہے وہ مسلسل رب العزت کے اس فرمان کی توثیق کرتی آ رہی ہے کہ ہر دشمن رسول ابتر ہوا۔ اس تاریخ کا ایک چھوٹا سا منظر میں عرض کرتا ہوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے سر و سامانی کی کیفیت کے اندر ایک یار غار کی رفاقت کے اندر جو سفر شروع کیا تھا، مکہ المکرمہ کے 13 سالہ اس مکی زندگی میں جو ظلم و رضیت کے پہاڑ توڑے گئے، آپ تشریف لے گئے، لیکن ان شانئک هو الابتر کا جلوہ یہ تھا چند ہی سال بعد 10,000 کا لشکر لے کر آپ دوبارہ تشریف لائے، وہی مکہ المکرمہ تھا، اس کی گلیوں میں وہی کافر ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے، وہی قریش کے سردار تھے جو آپ کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، وہی بیت اللہ تھا جہاں نبی علیہ السلام کو سجدے کی اجازت نہیں دی جا رہی تھی، اسی بیت اللہ کی چھت پر بلال حبشی کی زبان سے نغمہ توحید اور رسالت گونج رہا تھا، اور وہ کفار ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، کانپ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے آپ کریم ابن کریم ہیں، آپ بدلہ کسی سے نہیں لیتے، اور اس دن پھر کعبۃ اللہ کے اور مکہ المکرمہ کے در و دیوار پکار کر کے رہے تھے ان شانئک هو الابتر، ان شانئک هو الابتر، کہ آج یہ تاریخ دہرا رہی ہے کہ آپ کا دشمن ہی ابتر ہوگا، اس کی نسل منقطع ہوگی، قیامت تک آپ کے نام کا چرچا جاری رہے گا، درود و سلام آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے صحاب پر قیامت تک پڑھا جاتا رہے گا، شریعت آپ کی ابد الآباد تک قائم رہے گی، اطاعت قیامت تک آپ کی ہوتی رہے گی، بحر و بر کے اندر ترانے آپ کے گونجتے رہیں گے، زبان اور دل پر مومنین کے نام آپ کا گونجتا رہے گا، قیامت تک زبانیں جس نام سے مہکیں گی وہ آپ کا نام ہوگا، ابتر آپ کا دشمن ہوگا، کل بھی وہ ابتر ہوا، آج بھی ابتر ہوگا، جس طرح اللہ حضرت کہتے ہیں مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے تانا کافروں نے دیا تھا، جواب اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، بات انہوں نے محبوب پہ کی تھی، جواب محب میں دیا کہ تم کہتے ہو ابتر تم ہوگے، اور قرآن کا یہ اسلوب پھر وہاں نظر آتا ہے جہاں ولید بن مغیرہ
مغیرہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, دیوانہ اور مجنوں کا لفظ بولا, تو جواب میں رب کریم نے 9 عیوب بیان کیے ولید بن مغیرہ کے, 9 عیب رب نے بیان فرمائے. دوسرا مقام وہ ہے جہاں پر ابو لہب نے جبل ابو قبیس پر نبی علیہ السلام کے بارے میں نازیبہ لفظ بولے تھے, تو جواب قرآن نے دیا تبت یدا ابی لہب و تب, اور پھر کفار نے کہا کہ وہی کا سلسلہ رک گئے, آپ کے رب نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا, تو جواب حبیب نے نہیں دیا, جواب محب نے دیا, فرمایا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. فرمایا یہ شان رسول ہے, یہ وجاہت ہے, یہ عظمت رسول ہے بارگاہ رب العزت میں. اعتراض ذات رسول پہ ہوتا ہے, جواب محب خود عطا فرماتا ہے, اور محبوب و محب میں دستور یہی ہوتا ہے, بات محبوب پر ہو تو جواب محب دیتا ہے. واہ, اور آج تک جواب دے رہا ہے. آپ دیکھ لیجئے آج تک جواب دے رہا ہے. میں نے کہا نا کہ ہم چاہے لاکھ مصلحتوں کا شکار ہو جائیں, یہ تو اصل میں لوگ سمجھ نہیں پاتے. اس کائنات کا سب سے عظیم میکانزم جو ہے وہ ناموس رسالت کی محافظت ہے. یعنی اس پوری کائنات کا جو مطلب مجھ جیسا طالب علم جو دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق کیا ہے, تو اگر اس کا بنیادی میکانزم میں کہوں تو وہ ختم نبوت و ناموس رسالت ہے. اور اس میکانزم میں اگر کوئی اپنے آپ کو کسی ایک ادنا سے پرزے کے طور پر شامل کر لے صاحب, تو اس کی تو دنیا تو بن گئی, آخرت میں اس کو کیا ملے گا وہ سوچ ہی نہیں سکتا. ہم اپنے آپ کو باہر نکال دیتے ہیں, لیکن قدرت تو ظاہر ہے ڈی ایکٹیو نہیں کرتی نا اپنے آپ کو. پروفیسر صاحب اب آئیے ذرا سورہ کوثر ایک اور انداز سے لوگوں کو سمجھاتے ہیں, اور یہ بڑا ایک لطیف انداز ہے, اور ظاہر ہے یہ چونکہ قرآن کی برکت ہے, قرآن کا اعجاز ہے کہ قرآن کا تو ایک ایک لفظ اس میں شفا ہے, اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. صوفیہ کرام کے نزدیک جب میں ایک طفل مکتب کی حیثیت سے پڑھتا ہوں تو میں انگشت بدندہ تھا کہ اس مبارک صورت کو ایک باقاعدہ بہترین اور مجرب ترین وظیفہ فرمایا, بلکہ یہاں تک کہ مختلف مسائل کوئی بھی مسئلہ اٹھا لیجئے اس کے حل کے لیے بہترین ذریعہ فرمایا سورہ کوثر کو. ذرا اس حوالے سے آپ فرمائیے اور لوگوں کو کچھ گائیڈ کیجئے اس میں. آپ نے خود ہی اس طرف رہنمائی کر دی کہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. قرآن کریم کا ایک ایک حرف, اس کی ایک ایک آیت اہل ایمان کے لیے جہاں اپنے اندر ہدایت و رہنمائی کا سامان لیے ہوئے ہے, وہاں اس کے لیے شفا اور رحمت کے خزانے بھی اس کے اندر رکھ دیے گئے ہیں. اب وہ جو پہلی بات ہم کر رہے تھے اس میں اہل ایمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے بارے میں ایک اعلان کیا ہے کہ ذرنی والمکذبین, محبوب چھوڑ دو مجھے اور ان جھٹلانے والوں کو. اچھا, کفیناک المستہزئین, یہ جو آپ کا استہزاء اڑانے والے ہیں آپ کی طرف سے انہیں ہم کافی ہیں, آپ کو نہیں بولنے دیں. اللہ اکبر. سورہ کوثر, یہاں پر آج کے حالات کے تناظر میں ایک بات تو یہ کہتا چلوں کہ جو لوگ قرآنی آیات کو کاروبار بنا کر تعویذ بیچنے پر لگے ہوئے ہیں وہ عبرت پکڑیں. ٹھیک, یہ قرآن کریم آپ کو اس لیے نہیں دیا گیا کہ اسے تعویذ بنا کر اپنی دنیا سنوارنے کے لیے آپ دکانداریاں چمکائیں. اللہ کا کلام ہے, وہ اپنے اندر جو حکمتیں اور جو ہمارے لیے شفا کے سامان لیے ہوئے ہے, ہمارے لیے روزی کے سامان لیے ہوئے ہے, اس کو ہمیں اللہ کی رضا کی خاطر اس کی مخلوق کے حوالے کرنا چاہیے. درست. اب سورہ کوثر چونکہ اس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمتوں کے سمندر رکھے ہیں, اس طرح اس میں شفا کا, حاجت روائی کا, مشکلات کے کم کرنے کا, بے برکتی کو دور کرنے کا بھی سامان اللہ نے اس میں رکھ دیا ہے. ایک بات تو مجرب ہے کہ اس سورہ مبارکہ کی کثرت سے تلاوت کرنے والے کے نامہ اعمال اجر و ثواب سے بھر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اب اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی رات کو سوتے ہوئے ایک معمول بنا لے کہ اس نے 10 مرتبہ اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر کے سونا ہے, تو اس کے نتیجے میں صوفیاء فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے دیدار سے بھی اس کو مشرف کرتا ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور اگر ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ اس طرح ایک تسبیح فاطمی ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, تو اگر ہر نماز کے بعد ہم اس کی بھی ایک تسبیح کو معمول بنا لیں تو یہ ہماری مشکلات کو زندگی سے نکالنے کے لیے بہت ہی مجرب مانا گیا. سبحان اللہ. اور اس کے تلاوت کرنے کا ایک بہت ہی مجرب نسخہ علماء کرام کی بدولت, صوفیاء کی بدولت جو ہم تک آیا ہے, وہ یہ ہے کہ آدمی کم از کم 3 دن 3 نمازوں میں, اچھا, نماز فجر کے بعد, اچھا,
نماز عصر کے بعد ٹھیک ہے، اور نماز عشاء کے بعد اچھا ٹھیک ہے، اس سورہ مبارکہ کو 133 بار یا 129 بار اچھا اپنا یہ وظیفہ کرے تو جس مقصد خاص کو سامنے رکھ کر وہ اس سورہ مبارکہ کا یہ وظیفہ سر انجام دے گا، رب کریم شروع میں اور آخر میں درود پاک کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھ لیا جائے، ورنہ معمول ہونا چاہیے کہ کوئی بھی ہم وظیفہ کرنے لگتے ہیں تو اس کے آغاز میں 11 مرتبہ اول و آخر پڑھ لیا جائے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس کے بعد جب یہ 133 مرتبہ سورہ فجر کے بعد ہم نے پڑھا، سورہ عصر کے بعد پڑھا، نماز عشاء کے بعد پڑھا، تو جس مقصد خاص کو خواہ وہ بیماری ہے، مقدمہ ہے، کوئی مصیبت ہے، پروردگار عالمین اس کی برکت سے اس کو محفوظ کر دے گا، اس کو نعمت ملے گی۔ ماشاءاللہ۔ اب اس میں ذرا تھوڑی سی وضاحت مجھے ذرا یہ فرمائیے، کیونکہ ظاہر ہے اب چونکہ یہ بات آپ فرما رہے ہیں تو بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے، اس کو کوئی آپ کو دیکھنے والا ایسا ہوگا جس کی بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہوگا، کوئی دیکھنے والا ایسا ہوگا جو جاب کی تلاش میں ہوگا، کوئی دیکھنے والا ایسا ہوگا جو کاروبار کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہوگا، کوئی خدا نخواستہ کینسر جیسے موذی مرض میں مبتلا ہوگا یا کسی اور بیماری میں مبتلا ہوگا، کسی کے گھر میں جھگڑے بہت زیادہ ہوں گے، تو کیا یہ تمام ہی مسائل کے لیے آپ فرما رہے ہیں کہ مجرد جو مسئلہ ہے اس کو فوکس کریں؟ یہ جو نسخہ 3 نمازوں کا ہے اس کے لیے تو علماء کرام نے تمام تر پریشانیوں کا لکھا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اور اگر آدمی غم زدہ ہے، بے برکتی ہے، تو وہ پہلا حصہ اس سورہ مبارکہ کا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اچھا اس کو اگر 500 بار پڑھ لے تو اس کے گھر کی بے برکتی بھی دور ہو جائے۔ سبحان اللہ، یعنی یہ ایک الگ عمل ہے۔ ہاں، ایک عمل یہ بھی صوفیاء کرام نے لکھا کہ اگر آپ 10 بار پڑھ کر اپنے مکان کے چاروں کونوں میں پھونک دیں تو اس مکان میں جو بے برکتی ہے یا بچی کی رخصتی نہیں ہو رہی یا کوئی اور مشکل آئی ہوئی ہے اور پھر جنات وغیرہ کی حفاظت کا سامان بھی اللہ رب العزت اس کے لیے کر دیتا ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ پھر اصل بات یہ ہے کہ میں کلمہ پڑھنے والا ہوں، بالکل ٹھیک، مجھے اللہ تعالیٰ کے کلام پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ یہ میرے خالق کا کلام ہے اور میرے خالق سے بڑھ کر مجھ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سورہ مبارکہ کی روشنی میں اب اس میں ایک بات جو علماء نے بیان کی نا کہ اس کے آخر میں را کا کلمہ آ رہا ہے، اچھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اسی طرح اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو اس بنا پر بھی بعض صوفیاء نے، بعض عمل کرنے والوں نے اس سے یہ اخذ کیا ہے کہ یہ تاثیر میں بہت زیادہ ہیں، اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ تو انسان رات کو اگر 10 بار پڑھ کر سو جائے تو اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر شر سے محفوظ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے، اور میرا خیال ہے بہت سے لوگ جو اپنے مسائل کے حوالے سے پریشان ہوں گے، بہت ہی کمال وظائف آپ نے لوگوں کو دے دی، اور میں تو بڑا فرم بلیور ہوں کہ اللہ کے اسماء گرامی اور قرآن پاک کی آیات کو جو ہے وہ ہمیں خاص طور پہ جو ہے وہ اپنے یوں کہہ لیجئے کہ ہر مسئلے کے حل کے لیے سب سے پہلے سامنے رکھنا چاہیے۔ جنید صاحب ایک لمحہ مجھے دیں، میں طالب علم تھا اور اس وقت جب میرے سامنے آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد آیا کہ اللہ فرماتا ہے آنا عند ظن عبدی بی، میرا بندہ میرے ساتھ جو گمان کرے گا اس میں اس کو ناکام نہیں ہوگی۔ یہ چیز انسان اپنی زندگی میں بنا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں، 100% بات ہے۔ آخر میں اب ذرا یہ جو اس پوری گفتگو کا جو کرکس ہے کہ اس صورت کے پس منظر میں ظاہر ایک آزمائش ہمیں نظر آتی ہے، جسے سیدہ کائنات کی والدہ ماجدہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ظاہر دیکھتی ہیں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گزرتے ہیں۔ اچھا، اگر میں یہ صرف ایک لوگوں کی تسلی کے لیے، تشفی کے لیے، کیونکہ ہمارے ہاں واویلا بہت زیادہ ہوتا ہے نا، خدا نخواستہ اگر ہمارے ساتھ یہ پرابلم آج ہو جاتی ہے تو اس صورت کے پس منظر میں اور سرکار علیہ السلام کی اعمال صالحہ کے پس منظر میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جنید بھائی، والدین کے لیے اولاد جگر کا ٹکڑا ہوتی ہے اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اس لیے جب کسی کی اولاد اس کی نظروں کے سامنے دنیا سے چلی جائے تو یقیناً ایک ناقابل برداشت لمحہ ہوتا ہے، بڑے غم کی کیفیت ہوتی ہے، لیکن ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جہاں وہ ہماری اولاد ہے وہاں وہ اللہ کی امانت بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس امانت کو واپس لے لیا۔ ہمارے ہاں عمومی تصور یہ ہے کہ جب ایسا وقت کسی پر آتا ہے تو عموماً شکوہ شکایت شروع ہو جاتا ہے کہ میں ہی ملا تھا یا میرے گناہوں کی سزا ہے،
تو ایک تو اس تصور کو درست کرنا چاہیے کہ جو ابتلا ہے، آزمائش ہے، ہمارے ہاں یہ تصور ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب سوال ہوا آزمائشوں کے حوالے سے تو آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس پر اتنی بڑی آزمائش آتی ہے۔ اللہ اپنے مقرب بندوں کو آزماتا ہے، اور جو آزمائشوں پر صبر کرتا ہے، قرآن نے اس کو خوشخبری دی کہ خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ زبان سے صرف اتنا کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہم انبیاء کی تاریخ کو دیکھتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی لیکن چند افراد ایمان لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کنعان ان کا بیٹا جو ہے، بالکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال کر آزمایا گیا، پھر بیٹے کی قربانی مانگی گئی اور بیٹے کی گردن چھری کے نیچے رکھ کر آزمایا گیا، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آزمائشوں کو دیکھیں تو یہ آزمائشوں کی ایک طویل داستان ہے۔ آزمائش اور ابتلا صرف گناہوں کا مسئلہ نہیں، جو جتنا مقرب ہوتا ہے اس پر اتنی بڑی آزمائش آتی ہے۔ اب بحیثیت مومن اور بحیثیت مسلمان ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فلسفہ دیا، ہر چیز کا جو اجر ہے وہ مقدار کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن جو صبر ہے آزمائشوں پر، اس کا جو اجر ہے اس کی مقدار کوئی نہیں ہے، وہ بغیر حساب کے رب کریم اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اب یہاں خاص پس منظر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے وہ صاحبزادے دنیا سے رخصت ہوئے، تو اس پس منظر میں ہم یہ دیکھتے ہیں، حدیث شریف میں یہ لفظ ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب کسی کا کوئی بیٹا یا بیٹی دنیا سے چلا جاتا ہے، فرشتے اس کی روح کو قبض کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، تو رب کریم فرماتا ہے تم نے میرے بندے کے ساتھ کیا کیا؟ تو وہ جواب دیتے ہیں کہ اس کے بیٹے کی یا بیٹی کو روح کو قبض کیا۔ تو رب فرماتا ہے کہ تم اس کے دل کا پھل توڑ کر لائے ہو؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں ایسے ہی ہے۔ فرمایا وہ بندہ کہتا کیا تھا؟ اس کا عمل کیا تھا؟ وہ گلہ شکوہ تو نہیں کر رہا تھا، شکایت تو نہیں کر رہا تھا، حالانکہ رب سب جانتا ہے۔ تو کیا وہ بندہ کیا کہتا تھا؟ تو فرشتے کہتے ہیں الہی جب ہم نے اس کا بیٹا یا بیٹی کی روح کو قبض کیا تو اس نے زبان سے صرف اتنا کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ تو رب فرماتا ہے ابنوا لِعَبْدِي بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، میرے اس بندے کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کے اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، تعریف کرنے والوں کا گھر، اللہ کی ثنا کرنے والوں کا گھر۔ تو جب ہم یہ تصور کر لیں آزمائش کے موقع پر کہ اس کا اجر کتنا بڑا ہے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہ حاضر ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ان کے بیٹے کو نہیں دیکھا، آپ نے فرمایا وہ تمہارا بیٹا کدھر ہے؟ حضور وہ تو وفات پا گیا، دنیا سے رخصت ہوا۔ فرمایا تم محبت کرتے تھے؟ حضور ایسے ہی ہے، میں بڑی محبت کرتا تھا اور اب غم کی کیفیت میں ہوں، بیٹا دنیا سے چلا گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اس بات پر خوش نہیں؟ کل قیامت کے دن جنت کے جس دروازے پر تم جاؤ گے تمہارا بیٹا وہ جنت کے اس دروازے پر کھڑا ہوگا اور وہ تمہارے لیے وہ جنت کا دروازہ کھولے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم صبر کرو گے، زبان سے کوئی شکوہ و شکایت نہیں کرو گے، زبان پر کوئی حرف شکایت نہیں لاؤ گے۔ اتنا بڑا اجر ہے کہ بیٹا تم سے پہلے جنت کے دروازے پر موجود ہوگا اور وہ تمہارے لیے جنت کا دروازہ کھولے گا۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی تو صحابہ کرام نے عرض کیا حضور یہ اجر اس کے لیے خاص ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ فرمایا یہ قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے ہے کہ جو صبر کرے گا آزمائش پر اللہ اس کو یہ انعام دے گا۔ اچھا پروفیسر صاحب قطع کلام کی معذرت، اس میں ایک بات میں چاہتا ہوں ذرا سا اور ایڈ فرمائیے، کیا شان ہے میرے رب کی؟ آپ یہ دیکھیے کہ اپنے محبوب کے اوپر جو معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ ملاحظہ فرما رہا ہے، جس طرح سے مطلب ہیومن سائیکی کو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس واقعے کے ذریعے سے رہتی دنیا تک اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے کہ میرے محبوب کے ساتھ یہ ہوا، لوگوں نے اس طرح سے تانے دیے۔ اٹ مینس آج بھی آپ دیکھ لیجیے اگر کسی کی خدا نخواستہ اولادیں چلی جاتی ہیں یا یکے بعد دیگر جو ہے مطلب چلی جاتی ہیں تو لوگ یہی تانے دیتے ہیں کہ اللہ اس سے ناراض ہے، معاذ اللہ، اس طرح کی باتیں۔ تو وہ اگین وہی بات آ گئی، یہ کرنے والوں کو بھی یہ نہیں کرنا چاہیے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھا ہوا ہے، اور میں نے پہلے عرض کیا کہ آزمائش گناہ کی وجہ سے ہی نہیں ہوتی، اللہ اپنے نیک بندوں کو آزماتا ہے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اور اس آزمائش کی کئی حکمتیں ہیں اور وہ حکیم ذات ہی جانتی ہے کہ اس حکمت کے سبب یہ آزمائش آئی ہے۔ اللہ اس کو کوئی درجہ دینا چاہتا ہے اور وہ اعمال کے ذریعے وہ درجہ نہیں پا سکتا تو اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے، وہ اس آزمائش پر صبر کرتا ہے تو صبر کے ذریعے رب کریم اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یا اس پر کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہوتی ہے، بڑی آزمائش، اور اس آزمائش کے ذریعے کل قیامت کی کسی آزمائش سے اس کو بچا لیا جاتا ہے۔
تو وہ حکیم ذات ہے، ان حکمتوں کو وہی جانتی ہے، اس لیے صبر کی تلقین کی گئی۔ اور اس میں آخری روایت نبی علیہ السلام نے فرمایا 5 چیزیں ایسی ہیں جو میزان میں بہت وزنی ہوں گی، زبان سے سبحان اللہ کہنا، اللہ اکبر کہنا، الحمدللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، اور 5ویں چیز اولاد کے دنیا سے جانے پر صبر کرنا۔ یہ 5 چیزیں کل نامہ اعمال کے اندر، میزان کے اندر بہت وزن رکھتی ہیں۔ اللہ اکبر، بہت شکریہ آپ دونوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ بہت ہی حسین گفتگو اس دعا کے ساتھ کہ سورہ کوثر کا یہ فیضان آج ظاہر ہے، مطلب ہم نے گفتگو کی اس پہ، کل بروز محشر اللہ تعالیٰ جام کوثر سرکار علیہ السلام کے دست مبارک سے نصیب فرما دے تو اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے۔ کتاب الشفا سورہ کوثر کی فضیلت آپ کو بتلاتے ہیں کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد 11 بار سورہ کوثر کا ورد کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق اور عمر میں برکت شامل کر دے گا اور ہر قسم کے مصائب سے اس کو محفوظ رکھے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا قول مبارک ہے کہ ایک نفع پہنچانے والا عالم 70,000 عابدوں سے بہتر ہے۔ عالم کی صحبت میں لمحہ بھر بیٹھنا 1 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ روزنامہ 92 نیوز میں آج پڑھیے گا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یعنی سورہ کوثر کے حوالے سے بے شک ہم نے آپ کو بے انتہا کثرت بخشی ہے۔ ایکس پہ ہمیں فالو کر لیجئے، فیس بک پیج کو لائک کر لیجئے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیجئے۔ آئیے ذرا اپنی اپنی روح سے تجدید عہد وفا کریں گے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا، پاکستان کا، امت مسلمہ کا، اور خاص طور پہ غزہ کی پٹی کے رہنے والوں کے لیے دعا کیجئے، ان کا حامی و ناصر، آمین۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔